بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ اپنی کتاب التوحید میں 7واں باب اس طرح قائم کرتے ہیں کہ دم اور تعویذات کا بیان۔ شیخ الاسلام نے سابقہ باب کی طرح اس باب میں شرک کا لفظ نہیں داخل کیا، بلکہ صرف اور تعویذات کا بیان ذکر کیا ہے، کیونکہ بعض رقیہ بعض دم جائز اور مشروع ہیں، اور بعض رقیہ بعض دم شرک ہے جو کہ ممنوع ہے، اور تمیمہ یعنی گنڈا تعویذ بعض شرک ہے، اور بعض کے بارے میں سلف کے اندر اختلاف پایا جاتا تھا کہ وہ شرک ہے یا نہیں۔ اسی لیے شیخ الاسلام نے باب ما جاء فی الرقیٰ والتمائم سے یہ باب قائم کیا ہے، یعنی دم اور تعویذات کا بیان۔ اس باب میں دم کرنے اور کروانے کا حکم بیان ہوا ہے۔ ایسے اذکار، دعائیں اور الفاظ جنہیں پڑھ کر پھونک ماری جائے انہیں دم کرنا کہتے ہیں۔ ان میں سے بعض کا اعضائے بدن پر اور بعض کا روحانی طور پر اثر ہوتا ہے، بعض ان میں سے شرعی طور پر جائز ہیں اور بعض ناجائز ہیں بلکہ حرام اور شرک ہیں۔ جس دم میں شرکی الفاظ نہ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اجازت دی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعرضوا علی رقاکم لا باس بالرقا ما لم یکن شرکا۔ تم اپنے رقیے کو میرے اوپر پیش کرو، جس کے ذریعے تم دم کرتے ہو، وہ الفاظ مجھ سے بیان کرو۔ اس دم میں کوئی حرج نہیں ہے جس میں شرکیہ کلمات نہ ہوں، تو جس میں شرکیہ کلمات نہ پائے جاتے ہوں وہ جائز، ایسے دم میں کوئی حرج نہیں ہے۔ شرکیہ دم وہ ہیں جن میں غیر اللہ سے مدد مانگی جائے، یا ان میں شیاطین کے نام آتے ہوں، یا فرعون، حامان، قارون، شداد وغیرہ کے نام لکھے جاتے ہوں، یا ان میں خانے بنا کر کے ان میں گنتیاں لکھی جائیں، یا دم کرانے والا یہ عقیدہ رکھے کہ یہ کلمات از خود مؤثر اور نفع بخش ہیں۔ ایسی صورت ہو تو یہ دم ناجائز اور شرکیہ ہوگا۔ اور تمیمہ یعنی تعویذات سے مراد چمڑے کے ٹکڑے، من کے لکھے ہوئے بعض الفاظ و کلمات یا مختلف شکلوں کی چیزیں، جیسے کھانے بنا کر کے اس میں مختلف نمبر ڈال دیے جاتے ہیں، یا پنجتن پاک لکھ دیا جاتا ہے، یا ان کے نام ذکر کر دیے جاتے ہیں، اور بہت ساری غلط تصویریں اس کے اندر بنا دی جاتی ہیں اور ان کو بانٹ دیا جاتا ہے۔ تو مختلف شکلوں میں یہ چیزیں موجود ہیں، اور مختلف چیزوں پر یہ چیزیں لکھی جاتی ہیں، جیسے ریچھ یا ہرن کا سر، کھچر کی گردن، سیاہ کپڑا، آنکھ کی شکل کی کوئی چیز یا منکوں کی مالا وغیرہ، کوئی بھی چیز گلے میں ڈالنا، باندھنا اور لٹکانا، یہی تمیمہ ہے۔ انہی کو ہم تعویذ کہتے ہیں۔ الغرض ہر وہ چیز جس کے متعلق یہ اعتقاد ہو کہ یہ خیر اور بھلائی کا سبب اور نقصان سے تحفظ اور اس کے دفعیہ کا باعث ہے، تو اسے تمیمہ یعنی تعویذ کہا جاتا ہے۔ اس چیز کی شرعاً اور تقدیراً بالکل اجازت نہیں ہے۔ بعض لوگ کہا کرتے ہیں کہ ہم ان چیزوں کو کسی امید یا لالچ کے نظریے سے یا نقصان سے بچنے کی خاطر نہیں، بلکہ محض گاڑی یا گھر کی زینت کے لیے لٹکاتے ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے کہ ان اشیاء کو اگر کسی فائدہ کی لالچ یا نقصان سے بچنے کے لیے استعمال کیا جائے تو یہ شرک اصغر ہے،
تاہم چونکہ انہیں استعمال کرنے میں مشرکین کے ساتھ مشابہت ہوتی ہے، اسی لیے ان چیزوں کو محض زینت کے لیے لٹکانا بھی ناجائز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو شخص جن لوگوں کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں ان کا شمار ہوگا۔ ابو بشیر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے انہ کان مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض اسفارہ فارسل رسولا الا یبقین فی رقبۃ بعیر قلادۃ من وتر او قلادۃ الا قطعت۔ صحیح بخاری اور مسلم میں یہ روایت موجود ہے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ کسی سفر میں تھے کہ آپ نے ایک قاصد کو یہ اعلان کرنے کے لیے بھیجا کہ کسی اونٹ کی گردن میں تانت کا ہار یا کوئی اور ہار نہ رہنے دیا جائے بلکہ اسے کاٹ دیا جائے۔ اونٹوں کے گلوں میں قلادہ یعنی ہار کاٹنے کا حکم اس لیے دیا گیا تھا کہ اہل عرب سمجھتے تھے کہ یہ چیز اونٹوں اور بکریوں سے نظر بد کو دور کرتی ہے۔ ایسا عقیدہ رکھنا خلاف اسلام بلکہ شرک ہے۔ دور جاہلیت میں رسم تھی کہ کمان کی تانت پرانی ہو جاتی تو اسے تبدیل کر لیتے اور پرانی تانت کو چوپایوں کے گلے میں ڈال دیتے۔ ان کا خیال تھا کہ اس سے جانور نظر بد سے محفوظ رہتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ان الرقى والتمائم والتولة شرک۔ مسند احمد رسول اللہ ابو داؤد میں یہ روایت ہے، بلا شبہ جھاڑ پھونک، تعویذ گنڈے اور باہمی عشق و محبت پیدا کرنے کے لیے تیار کی جانے والی چیزیں یہ سب شرک ہیں۔ اس حدیث میں یہ بات تاکید کے ساتھ بیان ہوئی ہے کہ بلا شبہ تمام کے تمام منتر اور دم، ہر قسم کے تعویذ گنڈے اور باہمی عشق و محبت پیدا کرنے کے لیے تیار کی جانے والی سب چیزیں شرک ہیں۔ ان تمام شرکیہ چیزوں میں سے صرف اس دم کی رخصت اور اجازت ہے جس کی وضاحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان میں ہے، اعرضوا علی رقاکم لا باس بالرقى ما لم یکن شرکا۔ جس دم میں شرکیہ کلمات نہ ہوں اس میں کوئی حرج نہیں، یعنی ایسا دم جائز ہے۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دم کیا اور کروایا ہے۔ جبریل علیہ السلام نے آپ پر دم کیا، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آپ کے اوپر دم کیا ہے۔ رقیہ کے لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی دم کیا اور کرایا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ تمام کے تمام دم شرک نہیں بلکہ بعض قسم کے دم شرک ہیں، اور یہ وہی ہیں جن میں شرکیہ کلمات شامل ہوں، یعنی وہ دم جس میں شرکیہ کلمات ہوں اور جو معلوم المعنی نہ ہو، ایسا دم ناجائز ہے، جائز نہیں ہے۔ رقیہ کے لیے علماء نے 3 شرطیں بیان کی ہیں۔ نمبر 1، قرآن و حدیث اور اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات سے ہو، یعنی جو کچھ بھی پڑھے وہ قرآن و حدیث سے ثابت ہونا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے معصورہ پر مبنی ہو اور اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات سے مدد لی گئی ہو۔ نمبر 2، عربی زبان میں ہو اور معلوم المعنی ہو، عربی زبان میں ہی رقیہ ہو۔ اس بارے میں علماء کے درمیان اختلاف ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ کوئی ضروری نہیں کہ رقیہ عربی زبان میں ہی ہو، اگر دوسری کسی زبان میں ہو جس کا معنی معلوم ہو اور شرک پر مبنی نہ ہو تو دوسری زبان میں بھی رقیہ جائز ہے، بشرطے کہ قرآن و سنت کے عین مطابق ہو۔ باقی رہے تمائم یعنی گنڈے تعویذ، تو ان کے بارے میں کچھ تخصیص نہیں ہے کہ اس کے جائز ہونے کی بھی کوئی صورت ہو، لہذا تعویذ گنڈوں کی تمام قسمیں شرک ہیں۔ تولہ کی وضاحت شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اس طرح بیان فرمائی ہے کہ یہ وہ چیز ہے جسے مشرکین خاص عمل سے تیار کرتے اور یہ اعتقاد رکھتے تھے کہ یہ میاں بیوی کو ایک دوسرے کا محبوب بنانے کا ذریعہ اور سبب ہے۔ یہ جادو کی قسم ہے۔ عام لوگ اسے صرف اور عطف یعنی دل کو پھیرنے
اور نرم کر دینے کا ذریعہ قرار دیتے تھے۔ در حقیقت یہ تعویذ گنڈوں ہی کی قسم ہے، کیونکہ اسے خاص عمل سے تیار کیا جاتا اور جادوگر ہی شرکی کلمات کے ذریعے اسے دم کرتا اور اپنے زوم باطل میں اسے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا محبوب بنانے کا ذریعہ اور سبب بتاتا ہے۔ اس جادو کے عمل کی بنا پر یہ جادو کی قسم میں داخل ہے، اور جادو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے اور کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جادو کرنے اور کرانے سے منع کیا ہے اور اسے کفر قرار دیا ہے۔ اس حدیث میں 3 الفاظ استعمال ہوئے ہیں، ان الرقى والتمائم والتولة شرک۔ اس حدیث میں 3 الفاظ استعمال ہوئے ہیں، التمائم، الرقى، التولة۔ تمائم سے مراد ہر وہ چیز ہے جو بچوں کو نظر بد سے بچانے کے لیے ان کے گلے یا جسم کے کسی اور حصے پر لٹکائی یا باندھی جاتی ہے، یہ شرک ہے۔ لیکن جب وہ چیز قرآن آیات پر مشتمل ہو، یعنی قرآن تعویذ ہو، تو بعض سلف اسے جائز قرار دیا کرتے تھے اور بعض اسے ناجائز کہتے تھے، جیسے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اصحاب جتنے بھی ہیں، یہ سب اس کو ناجائز کہنے والے تھے اور اسے ناجائز مانتے تھے، اس کو جائز نہیں سمجھتے تھے۔ جو بھی چیز نظر بد دور کرنے، نقصان سے بچاؤ یا جان کی بہتری و بھلائی کے لیے لٹکائی یا باندھی جائے، خواہ اس کی شکل و صورت کسی بھی قسم کی ہو، وہ تمام میں شامل ہے، وہ تعویذ میں شامل ہے۔ کسی چیز پر قرآن آیات لکھ کر اسے لٹکانے یا باندھنے کو بعض صحابہ، بعض سلف جائز قرار دیتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مذکورہ بالا حدیث میں، یعنی جو حدیث بیان کی ہے، اس حدیث میں اگرچہ تمائم کو شرک کہا گیا ہے، لیکن جب کوئی آدمی قرآن آیات لٹکا لے یا باندھ لے تو وہ شرک کا مرتکب نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کی ایک صفت کلام اللہ کا کچھ حصہ لٹکایا ہے اور اس سے اور اپنے نقصان کو دور کرنے کے لیے کسی مخلوق کو اللہ تعالیٰ کا شریک نہیں ٹھہرایا ہے۔ تاہم اللہ تعالیٰ کے کلام کی تعویذ لٹکانا بھی ناجائز کے زمرے میں شامل ہے، یہ بھی ناجائز ہے، کیونکہ اس تخصیص کی کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قسم کی تعویذ لٹکانے سے منع فرمایا ہے، اور فرمایا جو شخص کوئی چیز گلے میں لٹکائے تو اسی کے سپرد کر دیا جاتا ہے، یعنی اس کا تعلق اسی سے استوار ہو جاتا ہے، وہ اسی پر توکل اور بھروسہ کرنے لگتا ہے۔ تو قرآن تعویذ لٹکانے کے چند مفاسد ہیں جس کی وجہ سے قرآن تعویذ لٹکانا بھی ناجائز ہے۔ نمبر 1، آدمی شبہے میں پڑ جاتا ہے، شبہے میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ اس کی تعویذ شرکیہ ہے یا غیر شرکیہ، لہذا وہ منع نہیں کر سکتا، اور تعویذ پہننے والے کو معلوم نہیں کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے، لہذا وہ یہی کہتا ہے کہ یہ قرآن تعویذ ہے تاکہ اس کی تعویذ کاٹ کر نہ پھینکی جائے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ جاہل عوام کا دل اسی کے ساتھ معلق ہو جاتا ہے اور دفع ضرر کو اسی کی خاصیت سمجھنے لگتا ہے، لہذا یہ فاسد عقیدہ کھولنے کا دروازہ ہے جو سد ذریعہ کی باعث منع ہے، ممنوع اور ناجائز ہے۔ نمبر 3، قرآن تعویذ لے کر آدمی حمام میں داخل ہو جاتا ہے، اس کے اوپر سو جاتا ہے، گندی جگہوں میں اسے پہن کر چلا جاتا ہے، لہذا اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اس سے ثابت ہو گیا کہ ہر قسم کی تعویذ لٹکانا ممنوع ہے، کیونکہ اس کی تخصیص کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور رقیہ سے مراد وہ اعمال ہیں جنہیں منتر، جھاڑ پھونک اور دم کہا جاتا ہے، یہ بھی شرک ہے، لیکن شرعی دلیل نے وضاحت کر دی کہ جس دم میں شرکی الفاظ نہ ہو وہ جائز ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر بد اور زہریلے جانور کے ڈسنے پر دم کی رخصت دی ہے اور اجازت دی ہے، جیسا کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سردار کے اوپر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا تھا، جسے بچھو نے ڈنک مار لیا تھا۔ ان سے مروی حدیث صحیح بخاری وغیرہ میں موجود ہے۔ التولہ سے مراد وہ چیز ہے جسے مشرکین اس نظریے اور اعتقاد سے بناتے اور تیار کرتے ہیں کہ یہ میاں بیوی کو ایک دوسرے کا محبوب بنانے کا ذریعہ اور سبب ہے۔
عبداللہ بن عقیم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تعلق شیئا وکل الیہ، جو شخص کوئی چیز گلے وغیرہ میں لٹکائے تو اسے اسی کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ اس حدیث میں لفظ شیئن جملہ شرطیہ ہے۔ جملہ شرطیہ میں نکرہ استعمال ہوا ہے جس میں تمام اشیاء شامل ہیں، یعنی جو بھی شخص کوئی چیز لٹکائے گا وہ اسی کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اس دلیل میں چونکہ عموم ہے اور کسی چیز کو مستثنیٰ نہیں کیا گیا، تو جو شخص اس عموم سے لٹکانے کی کسی چیز کا جواز پیدا کرنے کی کوشش کرے تو اس کی دلیل اسی پر پڑے گی اور اس کی بات رد کر دی جائے گی۔ جب کسی بندے کو غیر اللہ کے سپرد کر دیا جائے تو خسارہ نقصان اسے ہر جانب سے گھیر لیتا ہے۔ انسان کی عزت و فلاح، کامیابی اور اس کے ارادہ و عمل کی بہتری اسی میں ہے کہ وہ اپنے اعمال و اقوال میں اور نقصان کو دور کرنے کے سلسلے میں اپنا تعلق اور توجہ محض اللہ رب العالمین کی جانب رکھے، اس کا انس سرور اور اس کا تعلق صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو، اپنے معاملات اللہ ہی کے سپرد کرے، توکل اور بھروسہ ہو تو اللہ رب العالمین پر ہی۔ اب جو شخص اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دے اور مخلوق کو اپنے دل سے نکال باہر کرے تو پھر خواہ آسمانوں اور زمین کی تمام مخلوقات اس کے ساتھ مکر و فریب اور اس کی مخالفت کرے، اللہ تعالیٰ اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا اور اس کے لیے نجات کی راہ نکال دیتا ہے، کیونکہ اس نے بھروسہ اس ذات پر کیا جس سے بڑا کوئی نہیں، اپنا معاملہ اس ذات کے سپرد کیا جو بہت ہی عظمت اور شان کا مالک ہے۔ روافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا یا روافع لعل الحیات تطول بک فأخبر الناس ان من عقد لحیته او تقلد وترا او استنجى برجیع دابت او عظم فإن محمدا بریء منه۔ مسند احمد اور سنن ابو داؤد میں روایت موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے روافع شاید تم دیر تک زندہ رہو، تم لوگوں کو بتا دینا کہ جس شخص نے داڑھی کو گرہ لگائی یا جانور کے گلے میں تاٹ ڈالی یا جانور کے گوبر یا ہڈی کے ساتھ استنجا کیا تو بلا شبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بری اور بیزار ہے۔ تقلد کے ساتھ وطرن کا لفظ بولنے سے ایک خاص مفہوم مراد ہے، اور وہ یہ ہے کہ گلے میں پہنی اور ڈالی جانے والی کوئی چیز بذات خود ممنوع نہیں، بلکہ ممنوع اس صورت میں ہے جب اس کے بارے میں یہ اعتقاد رکھا جائے کہ یہ نظر بس سے تحفظ کا ذریعہ ہے، جیسا کہ طاعت وغیرہ کے بارے میں یہی اعتقاد ہوتا ہے۔ فإن محمدا بریء منہ، بلا شبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بیزار ہیں، بری ہیں۔ یہ ایسا جملہ ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ افعال کبیرہ گناہوں میں سے ہیں اور یہ اللہ اور اس کے رسول کی بہت بڑی نافرمانی ہے۔ نیز جس طرح شرک اکبر کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اسی طرح شرک اصغر بھی کبیرہ گناہوں میں شامل ہے۔ سعید بن جبیر رحمہ اللہ سے منقول ہے، وہ فرماتے ہیں من قطع تمیمۃ من انسان کان کعدل رقبہ۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ اثر منقول ہے۔ اس میں تمائم یعنی تعویذات کو کاٹ کر پھینک دینے کی فضیلت بیان ہوئی ہے، کیونکہ انہیں لٹکانا یا باندھنا اللہ کے ساتھ شرک اصغر ہے، اور شرک اصغر کے بارے میں وعید یہ ہے کہ یہ موجب جہنم ہے۔ جب کسی نے کسی کی گردن سے تمیمہ تعویذ کاٹ پھینکا گویا اس کی گردن کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا، کیونکہ وہ اس فعل شنیع کی وجہ سے جہنم کی آگ کا مستحق ہو رہا تھا۔ جب اس نے تمیمہ کاٹ کر اس کی گردن کو جسم سے آزاد کر دیا تو اسے بھی اسی طرح کی جزا ملے گی، اس کی گردن بھی جہنم کی آگ سے آزاد کر دی جائے گی۔ اور وکی بن جراح رحمہ اللہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ابراہیم نخعی سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کانوا یکرہون التمائم کلہا من القرآن وغیر القرآن۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگرد قرآنی اور غیر قرآنی ہر قسم کے تمائم یعنی تعویذات کو ناپسند کرتے تھے، اسے مکروہ جانتے تھے۔
تو یہاں تک شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب نے اپنی بات بیان کی اور میں نے اس کی تھوڑی وضاحت کی۔ اب یہاں سے شیخ الاسلام نے جو کچھ قرآنی آیات اور احادیث نقل کی ہیں ان سے مسائل کا استخراج کرتے ہیں۔ پہلا مسئلہ انہوں نے یہ نکالا ہے کہ اس تفصیل سے دم اور تعویذات کی وضاحت ہوتی ہے۔ دم کسے کہتے ہیں اور تعویذات کون کون سی چیز ہیں اور تعویذات میں کون کون سی چیز شامل ہیں اس کی وضاحت ہوئی۔ تیولہ کا مفہوم اور معنی بھی واضح ہو گیا۔ نمبر 3، غیر شرعی دم، تمیمہ اور تیولہ تینوں شرک ہیں۔ نمبر 4، نظر بد اور زہریلے کیڑوں کے کاٹنے کا غیر شرکی دم ممنوع نہیں ہے۔ نمبر 5، پرانی تعویذات کے بارے میں اہل علم کی آراء مختلف ہیں، بعض نے جائز اور بعض نے ناجائز قرار دیا ہے، لیکن جن لوگوں نے ناجائز قرار دیا ہے ان کے دلائل زیادہ مضبوط ہیں، لہذا قرآن تعویذ پہننا بھی ناجائز ہے۔ نمبر 6، نظر بد سے تحفظ کی خاطر جانوروں کے گلے میں تاج باندھنا شرک ہے۔ نمبر 7، تاج باندھنے والے پر شدید وعید وارد ہوئی ہے۔ نمبر 8، کسی کے گلے میں باندھے ہوئے تعویذ کو کاٹ پھینکنے کا ثواب اور اس کی فضیلت بھی عیاں ہو رہی ہے۔ نمبر 9، ابراہیم نخعی رحمہ اللہ کا قول اہل علم کے مذکورہ بالا اختلاف کے منافی نہیں، کیونکہ ان کے کلام سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصحاب یعنی شاگرد مراد ہیں۔ لہذا ہمیں ہر قسم کے شرک سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام اعمال شرکیہ سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔